بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمائی تھی۔ اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، رمضان میں 4 کاموں کو کثرت سے کیا کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں ایسی ہے، 2 عادتیں ایسی ہے کہ جن کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو خوش رکھو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 عادتیں ایسی ہے کہ جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، جو 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے تمہارے پروردگار بہت خوش ہوں گے۔ فَشَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تو اس میں گواہی دینی ہے اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالی سے استغفار کرنا ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ 2 خصلتیں جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو۔ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی جن کو رمضان میں کثرت سے کرنا ہے۔ پہلی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیا کرو۔ لا الہ الا اللہ کی کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے۔ یہ کلمہ توحید بہت بڑی عظمت اور شان رکھتا ہے۔ بظاہر چند کلمات سے بنا ہوا ایک جملہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کثرت سے اس کا ورد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کی گواہی زبان پر لایا کرو۔ یہ وہ انقلابی کلمہ ہے کہ عمر بھر کا ایک کافر جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، جو اللہ تعالیٰ سے باغی رہا ہے،
جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کا انکار کیا ہے، جس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا کافر بھی اگر ایک مرتبہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے تو وہ کافر، وہ غیر مسلم جو تھوڑی دیر پہلے جہنم کا مستحق تھا، یہ کلمہ زبان پر لانے سے وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ یہ اتنا انقلابی کلمہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو سب سے پہلی دعوت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کی، وہ اس کلمہ کی دعوت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر 13 سالہ مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت وہ اس بات پر تھی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا پیغام دیا جائے، لوگ توحید اور رسالت کو بطور عقیدہ کے مان لے۔ تو 13 سالہ مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی محنت فرمائی زیادہ تر۔ یہ ایک ایسا انقلابی کلمہ ہے کہ اس نے دنیا کا رخ تبدیل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے الگ دنیا تھی، جاہلیت کی دنیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو دنیا بنی وہ ایک نئی دنیا تھی، وہ توحید کی دنیا اور وہ عدل کی دنیا، وہ مساوات اور برابری کی دنیا، وہ انسان کی عظمت کی دنیا، اور وہ دنیا جس میں انسان کو اس کا مقام دیا گیا، یہ وہ دنیا تھی۔ ایک نئی دنیا اس کلمے سے وجود میں آئی اور لوگوں کی بالکل کایا ہی پلٹ دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیے جس کو میں اپنا ورد بنا لوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہا گیا کہ موسیٰ، اس کلمہ کا ورد کیا کرو جو کہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو اپنا معمول بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ تو وہ کلمہ ہے جو سارے اہل ایمان کو معلوم ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، اور وہ اس کا ورد بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ایک ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو ایک خصوصی کلمہ ہو، ایک خاص کلمہ ہو جس کا میں ورد کیا کروں، جس کے ذریعے آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ ایک خاص کلمہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کلمے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا عظیم اور بھاری کلمہ ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری کائنات اس کے مقابلے میں ہلکی ہے، اور یہ کلمہ اس پر باری ہے۔ یہ کلمہ انسانی زندگی میں انقلاب لاتا ہے اور انسان کو ایک نیا انسان بنا لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خیبر کا غزوہ ہو رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں محاصرہ کیے ہوئے تھے یہود خیبر کا، تو اسی دوران کسی دن
یہود کا ایک چرواہا وہ اپنی بیڑ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا، اور جب لشکر انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں مسلمانوں کے امیر سے مل لوں، مسلمانوں کے بادشاہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ لیکن دل میں تردد بھی تھا کہ اگر کسی قبیلے کے سردار سے ملنا ہوتا ہے تو وہاں دربان ہوتے ہیں اور وہاں گارڈ ہوتے ہیں اور اجازت لینی پڑتی ہے، تو ایک قبیلے کے سردار سے ملنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر سے میرا ملنا یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ تصور دل میں جمایا انہوں نے۔ وہ آ گئے صحابہ کرام کی مجلس میں اور دریافت کیا کہ آپ کے سردار کہاں تشریف فرما ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے دوسرے قبیلوں کے سردار ہوتے اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک بادشاہ اور سردار ہے۔ صحابہ کرام نے کہا بادشاہ تو ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، ہاں ہمارے امیر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خیمے میں تشریف فرما ہے، اگر آپ چاہے تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کو تو اس چرواہے کو عجیب حیرت ہوئی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک ادنا انسان مسلمانوں کے امیر سے ایسی سہولت کے ساتھ جا کر مل جاؤں، شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں اس آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے امیر سے مل سکتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ان کو یقین دلایا کہ آپ سہولت سے ان سے مل سکتے، چنانچہ وہ تشریف لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی امور پر بات ہوئی، اور پھر اس چرواہے نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں گے، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے عرض کیا کہ جب میں مسلمان ہوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مسلمان ہوں گے تو آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے، اور آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے۔ جو ہمارے حقوق ہوں گے وہی آپ کے حقوق ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ برابر ہوں گے۔ تو چرواہے نے کہا کہ کیا واقعی ایسے ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ پھر وہ اسلام لے آیا، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہ تو نماز کا وقت ہے اور نہ روزہ رکھنے کی فریضے کا وقت ہے اور نہ حج کرنے کا وقت ہے، ابھی تو اگر وقت ہے تو ایک ہی فریضے کا ہے اور وہ فریضہ جہاد کا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو تلواروں کے سائے میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے، آپ اسی میں شریک ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہودیوں کی یہ بیڑ بکریاں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ چونکہ یہ بیڑ بکریاں ایک معاہدے کے تحت لائے ہیں، آپ یہ بیڑ بکریاں یہود کی یہ اجرت لے کر چراتے ہیں، لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے یہ بیڑ بکریاں ان مالکوں کو واپس کر دے اور پھر آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یہ دیکھو جنگ کا موقع ہے، اور جنگ کے ایسے موقع پر کوشش ہوتی ہے کہ دشمن کا مال ہاتھ آئے تو اس کو لے لیا جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چرواہے سے کہہ رہے ہیں، وہ سراعی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ یہ بیڑ بکریاں مالکوں کو واپس کر دیں۔ لہٰذا وہ لے گئے اور بیڑ بکریاں ان کی طرف ہانک دی، اسی طرف روانہ کر دی، اور پھر آ گئے اور جنگ میں شرکت کی۔ تو تاریخوں نے لکھا ہے کہ جنگ میں لڑتی ہوئی اس کی شہادت ہو گئی۔
شہادت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام جب مسلمان شہداء کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے تو ایک اجنبی لاش پر ان کی نظر پڑی۔ ہر ایک کو نہیں تھا پتا کہ اس طرح کوئی صاحب اسلام لائے ہے اور وہ پھر جہاد میں شریک ہوئے ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مسلمان تمہارا بھائی ہے جو آج اسلام لایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ آدمی جنت پہنچ چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ اس صاحب نے نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا اور نہ کوئی حج کیا، نہ اسلام کا کوئی اور عمل اس نے کیا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا، اور اسی کی برکت سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت عطا فرمائی سیدھا جنت میں چلے گیا۔ تو اس کلمہ کی اتنی عظمت ہے کہ ایک عمر بھر کا کافر جو مستحق جہنم ہو چکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ مجرد الفاظ ہے، یہ مجرد کلمات ہے جو ہماری زبان پر آ جاتے ہیں، یہ مجرد کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اقرار ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو ایک مسلمان جب اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک اقرار کرتا ہے۔ ایک مومن جب کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی یہ گردن، اپنا یہ ماتھا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے گا، اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ آج سے اس کی مرضی فنا ہو گئی، آج سے ان کا اختیار ختم ہو گیا، اب وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنی دلی چاہت کے مطابق نہیں گزار سکتا، آج سے اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ یہ زندگی وہ ہوگی جس میں وہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اور جب کوئی مسلمان پڑھ لیتا ہے محمد الرسول اللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان یہ معاہدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی یہ ان پیغامات اور ان احکام کے مطابق گزرے گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مجرد الفاظ کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا پیغام اور ایک پورا اقرار اور اعتراف اور ایک معاہدہ چھپا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال مرحوم نے فرمایا، چھو میں گویم مسلمانم بلرزم، چھو میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں کھانپ جاتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجھ پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے نتیجے میں انسان پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی کہ رمضان کے ایام میں اور شب روز میں کثرت سے اس کو پڑھا کرو اور اس کی گواہی دیا کرو، اور اس کے اندر جو پیغام چھپا ہوا ہے اور جو اقرار اور اعتراف چھپا ہوا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع۔ وصال اردو